بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں ہم آئے ہیں آپ کو پروگرام کے بابت بتانا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی سے عوامی مارچ کی ابتدا کی ہے، اور وہ عوامی مارچ جو ہے وہ 27 فروری کو شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ 3 مارچ کو وہ ملتان پہنچے گا، اور ملتان میں تقریباً 5 سے 6 بجے وہ قافلہ پہنچے گا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پارٹی کے کارکنان اپنے لیڈر کے ہمراہ ہوں گے، اور ہم نے یہاں بائی پاس پہ بہاولپور بائی پاس پہ ان کا استقبال کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ فقید المثال استقبال ہوگا، اور وہ ایک بہت فقید المثال وہ جلسہ کی صورت اختیار کر لے گا، اور اس سے وہ تاریخی خطاب کریں گے، اور اس خطاب میں وہ اپنے تمام منشور کے بارے میں اور اگلے لائحہ عمل کے بارے میں وہ آپ سے تفصیل میں بات کریں گے، اور جو جتنے بھی ہمارے پارٹی ورکرز ہیں اور پارٹی موبلائز ہو رہی ہے، اور پورے شہر میں بھی کنونشن کر رہا ہوں اور اضلاع میں بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ لوگ جوک در جوک یہاں آئیں گے، اور وہ لیا سے بھی آئیں گے، وہ ڈیرہ غازی خان سے بھی آئیں گے، وہ وہاں سے راجن پور سے بھی آئیں گے، مظفر گڑھ سے بھی آئیں گے، اور جو شجاع آباد، جلال پور، پیروالا، ملتان اور ملتان شہر سے لوگ نکلیں گے اور اپنے لیڈر کا وہ استقبال کریں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موبلائزیشن ہوئی ہے ان کے پہلے ہی روز جب انہوں نے ابتدا کی، تو آج آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا جو کنڈیشنلٹیز تھیں، جو کسی صورت میں بھی وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر پہلے ہی روز آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ تو یہ صرف عوامی پریشر ہے، کیونکہ ہم نے عوامی ریلی نکالی ہے، عوام کے حقوق کی خاطر، انسانی حقوق کی خاطر، معاشی حقوق کی خاطر، آئینی حقوق کی خاطر، اور غریب عوام کی جو تکالیف ہیں ان کی خاطر، اور آپ نے دیکھا جب اسلام آباد تک لانگ مارچ، عوامی مارچ ہوگا، اس وقت بہت سے اور بھی آپ دیکھیں گے کہ معجزے ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت سے جن علاقوں سے گزر رہے ہیں وہاں کے جو نمائندے ہیں، ایم این ایز ہیں، اور وہاں کے منتخب نمائندے جو ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور جو ہمارا الٹیمیٹ جو ہمارا مقصد ہے وہ عدم اعتماد کا ہے۔ ہم اسلام آباد پہنچنے تک ہم جو لائحہ عمل ہوگا لیڈرشپ کا وہ طے کر چکے ہوں گے، اور پھر وہاں تاریخ بھی دی جائے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دیا جائے گا، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت اب ہل چکی ہے، اب یہ بظاہر حکومت نظر آ رہی ہے، مگر یہ حکومت اب جانے کا وقت آ گیا، اور یہ جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں اس ملک میں فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور اصل عوام کے نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہو کر آئیں، اور وہ حکومت تشکیل دیں جو دیر پا بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگی، عوام کی امنگوں کی ترجمانی بھی کرے گی، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے یہ جو آپ کو عارضی قسم کا یہ نعرہ تھا کہ تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی سے لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں، اس سونامی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان سے نجات ملے،
اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہیں، ان کے اپنے جو اتحادی ہیں ان کے بھی بہت تحفظات ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری، جب آپ نے دیکھا کہ سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، پھر انہوں نے عوامی نمائندوں کو سے ملنا شروع کر دیا، ان کو منانا شروع کر دیا، اپنے اتحادیوں کو ملنا شروع کر دیا، ان کو فنڈز دینا شروع کر دیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جدوجہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہمیشہ انہوں نے عوام کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور ملک اور قوم کے لیے لوگوں کو متحد کیا ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے تمام نیشنل ایشوز کے اوپر ہم نے پوری قوم کو متحد کیا تھا، اور انہوں نے صرف اپوزیشن کو متحد کیا ہے، اور اپنے آپ کو انہوں نے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب تک اپوزیشن کوآپریٹو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشی صورتحال ہے یہ گھمبیر ہے، اور معاشی صورتحال کو اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہاں یہ سیاسی استحکام ہو۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اب سیاسی استحکام کے لیے ہماری جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں پورے ملک میں وہ انشاءاللہ اکٹھی ہو کر اور ملک کے مستقبل کے لیے سوچ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر مقام پہ ان کو شکست ہوئی ہے۔ نہ ان کی کوئی فورن پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے، اور نہ ان کی کوئی عوام کے سہولت کے لیے کوئی بات ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ عوام جو ہے وہ بہت تنگ ہے، اور ان کو دو وقت کا کھانا کھلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم جو مارچ کر رہے ہیں عوامی مارچ، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے وہ اپنے طور پر ایجیٹیشن کرے۔ جب بھی عوام ایجیٹیشن کرتی ہے اپنے طور پر، وہ ایک خطرناک بن جاتا ہے، وہ انقلابی صورت بن جاتی ہے۔ تو لیڈر لیس جو اگر کوئی بھی ایجیٹیشن ہوگا بغیر لیڈروں کے، وہ خطرناک ہوگا ملک کے لیے۔ اس لیے ہم نے اپنے فرائض کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اور فرائض کی وجہ سے جو ہے ہم اس کے لیے ہم نکلے ہیں، اور انشاءاللہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کر ہی دم لیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی تجاویز ہیں، ہم نے کمیٹیاں یہاں تشکیل دی ہیں، میں بریف کر دوں، اور اس کے لیے پہلے آپ سوال کر لیں گے، اور پھر کنوینر ہیں علی قاسم گیلانی، یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ جو پنڈال ہوگا اور جو ریسیپشن کے لیے جو جگہ یہ بنی گئی ہے اس کے لیے بھی، پارکنگ کے لیے بھی، اور جو لوگ موٹر سائیکل پہ آئیں گے، سائیکلوں پہ آئیں گے، ان کے لیے بھی جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو یہ ابھی میرے بعد بتائیں گے۔ تو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ گیلانی صاحب، عدم اعتماد کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی ایکچوئل پوزیشننگ اس وقت ہے کیا، کیونکہ حکومت بڑی ریلیکس ہو کے یہی بیان بار بار دے رہی ہے کہ ان میں ہمت ہے تو لے کے آئیں، مارچ کیوں نکال رہے ہیں، ہمیں ویسے ہی نکال دیں مارچ کے بغیر۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے ہم ان کے کہنے پہ نہیں چل رہے ہیں، ہم اپنی پالیسی ہمارا اپنی اپوزیشن کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہمارا پروگرام ہے، ہم اپنے پروگرام کے مطابق اپنے ٹائمنگز کے مطابق چل رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ ہم نہیں چل رہے۔ اور دوسرا، اگر وہ مضبوط ہیں اور ٹھیک ہیں تو ان کو یہ مارچ کی کبھی پہلے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی مارچ کیا ہو؟ اب گورنمنٹ جو مارچ کر رہی ہے یہ ان کی گھبراہٹ ہے، جو یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، وہ گھبرا کر مارچ کر رہے ہیں۔ مارچ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟
حکومت جو ہوتی ہے وہ تو ریلیکس ہوتی ہے, وہ تو ڈیلیور کرتی ہے, اور وہ لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں, اپنے اتحادیوں کو بھی منا رہے ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز کو بھی مل رہے ہیں, اور سب کی منت سماجت بھی کر رہے ہیں. جب میں الیکشن نہیں لڑا تھا سینٹ سے, اس وقت ان کو کوئی فنڈز نہیں دیے جاتے تھے. جب میں نے الیکشن جیتا تو اس کے بعد 50 کروڑ روپیہ ہر ایم این اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینا شروع کر دیا. تو اب یہ سوچ لیں کہ وہ جو ریلیکس نہیں ہیں, جو آپ کی بات آپ نے کی, وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں, اور یہ معمولی نہیں کہ کمبائنڈ اپوزیشن کٹھی ہو. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی, اور اس کا نتیجہ کب تک ہم دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں, جو لیڈرشپ ہے, خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت ہے, پی ایم ایل این ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا جے یو آئی ہے, یا ان کی اتحادی جماعتیں ہیں, وہ بیٹھ کر اپنا فیصلہ کریں گے ٹائمنگز کے بارے میں, اور عوامی مارچ کے بارے میں, اور آگے مستقبل جو ملک کا ہوگا اس کے مطابق. گیلانی صاحب, کل وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اور پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارچ کا ہی دباؤ ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کے میں نے شروع یہی کہا کہ پہلے اتنے متواتر مہنگائی بڑھاتے گئے اور پھر 10 روپے کم کر دیے. تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ عوامی مارچ کا پریشر ہے, پبلک پریشر ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کم کیا. گیلانی صاحب, یہ بتائیے کہ لانگ مارچ جب جائے گا اسلام آباد تو اگلا دائیں عمل ہے کیا, وہاں جا کے کریں گے کیا, مطالبہ کیا ہوگا, اور مطالبہ اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر کیا لائے؟ دیکھیں, آپ کو صرف میں یہ بتا دوں کہ جو کارڈز ہیں ہمارے, وہ لیڈرشپ نے اپنے چیسٹ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, وہ ابھی شو نہیں کریں گے. یہ وہاں جا کر شو کریں گے کہ ان کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا. اس کے حوالے سے کوئی اور کوشچن؟